آذان بیٹا، آج شب جمعہ ہے بیٹا، آج ہم دعائے کمیل کو پڑھیں گے اور اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ خوشنودی مولا امام علی علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، جس کے سبب ہر چیز تیرے آگے جھکی ہے اور جس کے سامنے ہر چیز عاجز ہے، تیری اس جبروت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جو ہر چیز سے نمایاں ہے، تیری اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر قائم ہے، تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان ناموں کا واسطہ جن کے اثرات ہر ذرے میں طاری اور ساری ہیں، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری ذات کے اس نور کا واسطہ جو جس سے ہر چیز روشن ہے۔ اے حقیقی نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب پچھلوں سے پچھلے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کا مستحق بناتے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جس سے امید ٹوٹ جاتی ہے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو مصیبت لاتے ہیں۔ اے اللہ، میری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہے۔ اے اللہ، میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے قرب عطا کر، کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے خضوع و خشوع اور کریازاری سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری بھول چوک کو معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور تو نے جو میرا حصہ مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی، قانع اور ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں اس شخص کی مانند سوال کرتا ہوں جس پر سخت فاقے گزرے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ، تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے اور تیری حکومت سے نکل جانا ناممکن نہیں ہے۔ اے اللہ، میرے گناہ بخشنے، میرے عیب ڈھانکنے اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث گستاخ بن گیا، میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹالا،
कितनी ही लग्जशों से मुझको बचाया, कितनी ही आफतों को रोका और मेरी कितनी ही ऐसी खूबियाँ लोगों में मशहूर कर दी जिनका मैं अहल भी ना था। ए अल्लाह, मेरी मुसीबत बढ़ गई है, मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम है, दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको दबा रखा है, मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़ा से महरूम कर रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक और दमक से मुझे धोखा दिया है और मेरे नफ्स ने मुझे मेरे गुनाहों और मेरी टाल मटोल के बाइस फरेब दिया है। ए मेरे आका, अब मैं तेरी इज्जत का वास्ता देकर तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बदअमालियाँ और गलतकारियाँ मेरी दुआ के कबूल होने में रुकावट ना बने। मेरे जिन भेदों से तू वाकिफ़ है, इनकी वजह से मुझे रुसवा ना करना। मैंने अपनी तन्हाइयों जो बदी और बुराई और मुसलसल कोताही की है और नादानी, बढ़ी हुई ख्वाहिशात, नफ्स और गफलत के सबब जो काम किए हैं, मुझे इनकी सज़ा देने में जल्दी ना करना। ए अल्लाह, अपनी इज़्ज़त के तोफ़ैल हर हाल में मुझ पर मेहरबान रहना और मेरे तमाम मुआमलात में मुझ पर करम करते रहना। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे मैं अपनी मुसीबत को दूर करने और अपने बारे में नज़र करम करने का सवाल करूं। ए मेरे माबूद और मेरे मालिक, मैंने खुद अपने खिलाफ फैसला दे दिया, क्योंकि मैं हवाए नफ्स के पीछे चलता रहा और मेरे दुश्मन ने जो मुझे सुनहरी ख्वाब दिखाई, मैंने उनसे अपना बचाव नहीं किया। चुनाचे उसने मुझे ख्वाहिशात के जाल में फंसा दिया। इसमें मेरी तकदीर ने भी उसकी मदद की। इस तरह मैंने तेरी मुकर्रर की हुई बाज़ हदें तोड़ दी और तेरे बाज़ अहकाम की नाफरमानी की। बहरहाल तू हर तारीफ़ का मुस्तहिक है और जो कुछ पेश आया उसमें ख़ता मेरी ही है। इस बारे में तूने जो फैसला किया, तेरा जो हुक्म जारी हुआ और तेरी तरफ से मेरी जो आजमाइश हुई, उसके खिलाफ मेरे पास कोई उज़र नहीं है। ए मेरे माबूद, मैं अपनी इस कोताही और अपने नफ्स पर जुल्म के बाद माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने किए शर्मसार हूँ, दिल शिकस्ता हूँ। मैं अपनी करतूतों से बाज आया, बख्शिश का तलबगार हूँ। पिशेमानी के साथ तेरी जनाब में हाजिर हुआ हूँ। जो कुछ मुझसे सरजद हो चुका, उसके बाद मेरे लिए ना कोई भागने की जगह है और ना कोई ऐसा मददगार जिसके पास मैं अपना मामला ले जाऊं। सिर्फ यही है कि मेरी माजरत कबूल कर ले, मुझे अपने दामने रहमत में जगह दे दे। ए मेरे माबूद, मेरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ले, मेरी सख्त बदहाली पर रहम फरमा और मेरी गिरा कुशाई फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, मेरे जिस्म की नातवानी, मेरी जिल्द की कमज़ोरी और मेरी हड्डियों की नाताकती पर रहम कर। ए वो ज़ात जिसने मुझे वजूद बख्शा, मेरा ख्याल रखा, मेरी परवरिश का सामान किया, मेरे हक में बेहतरी की और मेरे लिए ग़ज़ा के असबाब फराम किए। बस जिस तरह तूने इससे पहले मुझ पर करम किया और मेरे लिए बेहतरी के सामान किए, अब भी मुझ पर वो पहला सा फजलो करम जारी रख। ए मेरे माबूद, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, मैं हैरान हूँ कि क्या तू मुझे अपनी आतिश जहन्नम का अज़ाब देगा, हालांकि मैं तेरी तौहीद का इकरार करता हूँ। मेरा दिल तेरी मार्फत से सरशार है, मेरी ज़ुबान पर तेरा जिक्र जारी है, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बस चुकी है और मैं तुझे अपना परवरदिगार मानकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ मांगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा करम इससे कहीं बढ़कर कि तू उस शख्स को बेसहारा छोड़ दे जिसे तूने खुद पाला हो, या उसे अपने से दूर कर दे
जिसे तूने खुद अपना कुर्ब बख्शा हो, या उसे अपने हाथ से निकाल दे जिसे तूने खुद पना दी हो, या उसे बुलाऊं के सपुर्द कर दे जिसका तूने खुद जिम्मा लिया हो और जिस पर रहम किया हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ए मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, ए मेरे मौला, क्या तू आतिश जहन्नम को मुसल्लत कर देगा? इन चेहरों पर जो तेरी अजमत के बाइस तेरे हजूर में सजदा रेज हो चुके हैं, इन ज़बानों पर जो सिद्के दिल से तेरी तौहीद का इकरार करके शुक्रगुजारी के साथ तेरी मदह कर चुकी हैं, इन दिलों पर जो वाकई तेरे माबूद होने का इतराफ़ कर चुके हैं, इन दिमागों पर जो तेरे इल्म से इस कदर बहरोवर हुए कि तेरे ही हजूर में झुके हुए हैं, या इन हाथ पाँव पर जो अतात के जज्बे के साथ तेरी इबादत गाहों की तरफ दौड़ते रहे और गुनाहों का इकरार करके मग़फ़रत तलब करते रहे। ए रब्बे करीम, ना तो तेरी निस्बत ऐसा गुमान ही किया जा सकता है और ना ही तेरी तरफ से हमें ऐसी कोई खबर दी गई है। ए मेरे पालने वाले, तू मेरी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। मुझ में इस दुनिया की मामूली आजमाइशों, छोटी छोटी तकलीफ़ों और इन सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताब नहीं जो अहले दुनिया पर गुज़रती हैं। हालांकि वो आजमाइश, तकलीफ़ और सख्ती मामूली होती है और उसकी मुद्दत भी थोड़ी होती है, फिर भला मुझसे आखिरत की ज़बरदस्त मुसीबत क्यों कर बर्दाश्त हो सकेगी, जबकि वहाँ की मुसीबत तो लानी होगी और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। और जो लोग इसमें एक मर्तबा फंस जाएंगे, उनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अजाब तेरे गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के सबब होगा, जिसे ना आसमान बर्दाश्त कर सकता है ना ज़मीन। ए मेरे मालिक, फिर ऐसी सूरत में मेरा क्या हाल होगा? ए मेरे मालिक, फिर ऐसी सूरत में मेरा क्या हाल होगा कि जबकि मैं तेरा एक कमज़ोर, अदना, लाचार और आजिज़ बंदा हूँ। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मैं तुझसे किस किस बात पर नाला फरियाद और आहो बुका करूं? दर्दनाक अजाब और इसकी सख्ती पर या मुसीबत और इसकी तवील मियाद पर, बस अगर तूने मुझे अपने दुश्मनों के साथ अजाब में झोंक दिया और मुझे इन लोगों में शामिल कर दिया जो तेरी आजमाइशों के सजावर हैं, और अपने प्यारों और दोस्तों के और मेरे दरमियान जुदाई डाल दी, तो ए मेरे माबूद, ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे दिए हुए अजाब पर अगर सब्र भी कर लूँ तो तेरी रहमत से जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूँगा? इसी तरह अगर मैं तेरी आग की तपश बर्दाश्त भी कर लूँ तो तेरी नज़र करम से अपनी महरूमी को कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा? इसके अलावा मैं आतिश जहन्नम में क्यों कर रह सकूँगा, जबकि मुझे तो तुझसे अफू दरगुजर की तवक्को है। बस ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मैं तेरी इज्जत की सच्ची कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तूने वहाँ मेरी गोयाई सलामत रखी तो मैं अहले जहन्नम के दरमियान तेरा नाम लेकर तुझे इसी तरह पुकारूंगा जैसे करम के उम्मीदवार पुकारा करते हैं, जैसे करम के उम्मीदवार पुकारा करते हैं। मैं तेरे हजूर में इसी तरह आहो बुका करूंगा जैसे फरियादी किया करते हैं, और तेरी रहमत के फराक में इसी तरह रोऊंगा जैसे बिछड़ने वाले रोया करते हैं। मैं तुझे वहाँ बराबर पुकारूंगा कि तू कहाँ है, ए मोमिनों के मालिक, ए आरफों की उम्मीद का, ए फरियादियों के फरियादरस, ए सादिकों के दिलों के महबूब, ए
الہ العالمین، اے الہ العالمین تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر قید کر دیا گیا ہو۔ اپنی مصیبت، اپنی مسیت کی سزا، اپنی مسیت کی سزا، اپنی مسیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہوں، تیری توحید کو ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہوں اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت و رحمت کی آس بندی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کا شور اسے کیوں کر پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا؟ یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے میرے پروردگار، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو تو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا رہا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔ تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے، اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے۔ کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جو تو نے صادر کیے ہیں اور جن پر تو نے ان کو نافذ کیا ہے، ان پر تجھے قابو حاصل ہے، واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو، چاہے میں نے وہ چھپ کر کی ہو یا علانیہ کی ہو، اسے پوشیدہ رکھا ہو یا ظاہر کیا ہو، اس رات اور خاص کر اس ساعت میں بخش دے، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کا تبین کو دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے اور جن کو میرے اعضاء و جواہر کے ساتھ ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے
جو تیری طرف سے نازل ہو، ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے، ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے، ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اور اے میرے جسم و جاں کے مالک، اے وہ ذات جس پر اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالی اور بچارگی کو جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی، تیری اعلیٰ صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال اور رازکار اور میرے سارے اعمال اور اذکار کی ایک ہی لیخ ہو جائے، اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دعام حاصل ہو، اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دعام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت بخش، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت حاصل کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقاتوں کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، اور تیرے حضور میں جب مومنین جمع ہو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دے، اور جو مجھ سے فریب کرے تو اس کو ویسی ہی پاداش دے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاتھ سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے، اور جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ مجھ پر اپنا خاص کرم کر اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان کر، میری خطائیں معاف کر دے اور میری لغزشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے اے پروردگار، میں نے تیری اس لیے اے پروردگار میں نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری مراد کو پہنچا دے، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہیں مجھ کو ان کے شر سے بچا۔ الہی آمین۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے،
اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے۔ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دعا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا، اور جس کا ہتھیار آنسو ہے۔ اور جس کا ہتھیار آنسو ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے نعمتیں عطا کرنے والے، نعمتیں عطا کرنے والے، اے نعمتیں عطا کرنے والے، نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، بنائے ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوئوں کے لیے روشنی، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین علیہ السلام پر رحمتیں نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی، خوشنودیے مولا امام علی علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ ماشاءاللہ۔